اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. بلال غلام ابن غلام. اور نبی کیا کہتے ہیں؟ بلال کیا عمل کرتے ہو؟ جنت میں چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی چاپ میں جنت میں سن رہا تھا. اللہ کے دربار میں ذات و پات حسب و نسب کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر قیمت ہوتی نبی کبھی نہ کہتے اے فاطمہ خذی من مالی ما شئتی، جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا، عمل کرنا پکڑی گئی تو میں تجھے چھڑا نہ سکوں. حسب و نسب کی وجہ سے لڑکیاں گھروں میں بوڑھی ہو جاتی ہیں. اجی بیٹی کی عمر شادی کی عمر سے گزر گئی، کیوں نہیں کی؟ اجی کیسے کرتا، پٹھان تھا نا، پٹھانوں میں سے تو رشتہ ملا نہیں. اب پٹھان غیر پٹھان کو کیسے دے گا؟ مر جائے گا، نہیں دے گا. گھر میں بٹھا کر بوڑھی کر کے مار لے گا، لیکن غیر پٹھان کو نہیں دے گا. راجپوت کی بیٹی راجپوت کے گھر جائے گی، آرائی کی بیٹی آرائی کے گھر جائے گی، شیخ کی بیٹی شیخ کے گھر جائے گی. یہ کیسے کسی اور کے گھر جا سکتی ہے؟ یہ ذات و پات کا تصور، جس طرح جہیز کی یہ رسم ہندوؤں سے ہمارے گھر میں آئی ہے، ذات و پات کا یہ تصور بھی ہندوؤں کے گھر سے ہمارے گھر میں آیا ہے. وگرنہ اسلام کے اندر تصور جو ہے یہ ذات و پات اللہ نے بنائی ہے لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، عزت کے لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی کی عزت بڑھ جاتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت دار تو وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 4 وجہ سے رشتے ہوتے ہیں. تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، تو جب بھی رشتہ کرنا، جب بھی نکاح کرنا تو دین کی بنیاد پہ کرنا اور دین کے اوپر کرنا. آج اس جہیز کی رسم کی وجہ سے دین والی شرط تو بالکل ختم ہو گئی. اب پہلے لڑکی پسند ہوتے ہی دوسری نظر جہیز کی لسٹ پکڑا دی جاتی ہے، آپ کو یہ منظور ہوگا تو ہم فلاں تاریخ کو بارات لے کر آ جائیں گے، ہمیں بتا دینا. ہماری پسند ناپسند جہیز کا وہ سامان ہے جس کو ظلم کے طور پہ کفار کے مذہب سے لے کر مسلمانوں کے اندر رواج دیا گیا. جہیز چونکہ ہندوؤں کی رسم ہے اور ہندوؤں نے یہ رسم اس لیے جاری کی کہ ان کے ہاں لڑکی وراثت کی حقدار نہیں، لہٰذا اس حق وراثت کی تلافی کسی طرح شادی کے موقع پہ جہیز کی شکل میں کی جاتی ہے. مسلمانوں نے ہندوؤں کی تابعداری کے اندر اس کو خوب پروان چڑھایا ہے اور لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر کے ان کو جہیز دیا ہے. تو قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اس حد کو توڑتا ہے وہ پھر اللہ کے عذاب کا مستحق ہے. جہیز ایک معاشرتی طور پہ ایسی رسم کی شکل اختیار کر چکی ہے جس کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں ہے. لڑکی والے بھی سمجھتے ہیں اگر لڑکی کا سامان جہیز تیار نہ ہوا تو یہ بیٹی ہمارے گھر میں بیٹھی رہے گی، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے. اسی لیے باپ بچیوں کو جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ کہیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں بڑھاپے کے اندر بھی مزدوریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی طرح اگر کچھ بھی نہ ہو، کلر کا آدمی ہے وہ بیچارہ پینشن کی امید لگا کے بیٹھتا ہے کہ مجھے پینشن ملے گی، اسی سے میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لوں گا اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے اور ظلم اللہ پسند نہیں کرتا. وما يريد ظلم للعباد، مالک کہتا ہے میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. حدیث قدسی ہے، مالک فرماتا ہے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، تم آپس میں ظلم نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں کیا جانے والا ظلم قیامت کا اندھیرا ہے، قیامت کو ظالم اندھیروں کے اندر ہوگا. اور وہ باب سے یہ جہیز کی ڈیمانڈ، یہ لمبی لسٹیں، اس میں ایک ایک پوائنٹ لکھنا اور یہ پیش کرنا، اس کی ڈیمانڈ کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس بوڑھے آدمی پر، اس غریب آدمی پر، اس بیٹیوں کے باپ پر ظلم ہے. اور جو ظلم کرتا ہے وہ قیامت میں اپنے اندھیروں کو بڑھاتا ہے. ایک اور بہانہ بھی کیا جاتا ہے، اجی اسی منگیا تے نہیں سی، انہیں آپ ہی دیتا ہے، ہم نے مانگا نہیں تھا، خود دیا ہے. اگر دینے والوں کو یہ یقین ہو کہ جہیز نہ دے کر میری بیٹی سکون سے عزت والی زندگی گزار لے گی تو پھر کوئی نہیں دے گا. دینے والے کیوں دیتے ہیں؟ انہیں پتا ہوتا ہے اگر نہ دیا گیا تو پھر تانے پڑیں گے، کوسنے ملیں گے، ہر بات پہ سسر بھی ڈانٹے گا، ساس بھی ڈانٹے گی، نند بھی طنز کرے گی. اپنے گھر سے لائی کیا تھی؟ ننگی اٹھ کے آ گئی تھی.
دیندار لوگوں کی زبان سے یہ جملے سننے کو ملیں گے، اپنے گھر سے ننگی آئی تھی، کیا لائی تھی اپنے گھر میں؟ اور اگر یہ ماں کے اپنی ساس کے برتن استعمال کرنا چاہے، ان کے ہاتھوں سے برتن چھین لیے جاتے ہیں، جو اپنے باپ کے گھر سے لائی تھی وہ استعمال کر لے، وہاں سے اٹھ کے آ گئی تھی، تیرے باپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور اگر لینے دینے والے دونوں دیندار ہوں، لڑکی بھیجنے والا لڑکی وصول کرنے والا دونوں سمجھتا ہے ہندوؤں کی رسم ہے ہم نہیں کرتے، تو یہ جو پڑوس میں ناگنیں رہتی ہیں نا، جس کو پڑوسن کہا جاتا ہے، وہ پڑوسن نہیں ہوتا، وہ ناگن ہوتی ہے، وہ آتی ہیں، اس کا کمرہ دیکھیں، اچھا کچھ بھی نہیں لے آئی، خالی آتی آئی، بھی بڑا سنا، ہائے ہائے ہائے، بچی کو خالی ہاتھ بھیج دیا، صبر کر کوئی بات نہیں، یہ آ کے طنز کرتی ہے، یہ ٹیکے لگا۔ اگر بندہ دین سمجھ کے بھی یہ لین دین روک دے کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، نہ لینا نہ دینا، تو پڑوسن نہیں جینے دیتی، یہ ناگن نہیں جینے دیتی، یہ تانے مارتی ہے، یہ مشہوری کرتی ہے۔ تو یہ کہہ کر جہیز لینے والوں کہ ہم نے مانگا نہیں، ہم نے مانگا نہیں، خود بخود انہوں نے دیا ہے اللہ کے لیے۔ اگر غیرت دین محمد تمہارے دل میں ہے تو کھڑے ہو جائیے، باپ کی مخالفت مول لینی پڑے تو لو، ماں کی مخالفت مول لینی پڑے تو لو، کیونکہ شریعت میں رب کو ناراض کر کے کسی اور کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اعلان کرو کہ میں یہ جہیز نہیں لوں گا، اس لیے نہیں لوں گا کہ دینے والے غریب ہیں، دینے والوں کی استطاعت نہیں ہے، اس لیے نہیں دوں گا کہ محمد کی شادی کی زندگی میری شادی کے لیے نمونہ ہے، میرے نبی نے شادیاں کی، کسی سے جہیز نہیں لیا، میں بھی نہیں لوں گا۔ رکیے، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جائیے، معاشرے کے بت کو توڑ ڈالیے اور کہیے اللہ کی قسم اس لڑکی کے سارے اخراجات میرے ذمے ہیں، میں گھر کی ساری ضروریات خود پوری کروں گا، مجھے ایک دیندار لڑکی کی تلاش ہے، مجھے ایک مسلمان عورت کی تلاش ہے، مجھے ایک خدمت گزار عورت کی تلاش ہے، جو یہ پوری کر دے میں اس کا شکر گزار ہوں، باقی جہیز میں نے نہیں لینا، کیونکہ میں محمدی سیرت پہ چلنے والا ہوں، میں کفار کے نقش قدم پہ نہیں چلنے والا۔ اس جہیز کی وجہ سے ایک اور بیماری ہمارے گھروں کے اندر وہ کیا پھیل گئی، شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی سامان کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے، شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی پڑوسنیں آتی ہیں، کیا دیا آپ نے بیٹی کو؟ ہم نے یہ دیا، اتنے تولے سونا دیا، یہ کولر دیا، یہ فریج دیا، یہ گاڑی دی، وہ سامان ریاکاری کے طور پہ دکھلایا جاتا ہے، اس کی مشہوری ہوتی ہے، اس کو اعلان کر کے پورے محلے کے اندر چرچے ہوتے ہیں، اور ایک عورت کو پتہ لگ جائے ایسے ہی ہے جیسے BBC کے نمائندے کو پتہ لگ گیا، اگلا کام یہ آپ پہ کر لے گی، فکر نہ کرو، وہ پوری دنیا کے اندر خبریں پھیلتی ہیں، باقاعدہ جہیز دکھایا جاتا ہے، بری دکھائی جاتی ہے۔ یہ ریاکاری اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کا ہونے والا داماد واقعی طور پہ غریب ہے، مستحق ہے، اور آپ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے، تو خاموشی سے چوری چھپے اس کی کوئی نقدی مدد کر دو، وہ اپنے معاملات کو چلا لے، اس کی عزت بھی برقرار رہے اور اسلام کا معاملہ بھی برقرار رہے۔ لیکن ہمارے ہاں ریاکاری کا پورا بازار گرم ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ صَلَاتِهِمْ